السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ فرینڈس، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، جو کہ ہماری چوتھی برانچ ہے۔ سٹارٹ ہوگی ہماری چوتھی برانچ، اور اس کا پہلا جو ہم زمانہ پڑھیں گے وہ پاسٹ پڑھیں گے، اور پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس اس کی جو ہے یہ والی برانچ جو کہ ہماری چوتھی برانچ ہے، یہ ہم آج کی اس ویڈیو میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ یہ ٹینس جو ہے باقی ٹینس، یہ جو برانچ ہے ٹینس کی، یہ باقی برانچز سے مختلف ہے۔ اس میں کیا ہے کہ کام جو ہے وہ وقت کے کسی مخصوص پوائنٹ سے شروع ہوتا ہے اور کسی دوسرے پوائنٹ تک جاری رہتا ہے۔ یہ نہیں اس میں پتہ چل رہا کہ کام ابھی ہو رہا ہے یا ابھی ہو چکا ہے، یہ اس میں نہیں آ رہا، نہ ہی جاری ہے فی الحال اس وقت اور نہ ہی مکمل ہو چکا ہے، بلکہ یہ وقت کے کسی پوائنٹ سے مطلب کسی ٹائم ہوتا رہا ہے کام، تو اس ہوتے رہنے کو، اس کچھ وقت کے لیے کام کے جاری رہنے کو ہم یہ نام دیتے ہیں پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ آگے ماضی زمانے کا ہے تو ساتھ ہے پاسٹ لگ جائے گا، یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا ہے۔ اس کی ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں، تم پڑھتے رہے تھے، تم کھیلتے رہے تھے۔ اب اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام ابھی نہیں ہو رہا بلکہ کسی وقت ہوتا رہا ہے، پاسٹ میں ساتھ تھے آ رہے تھے، تو یہ کیا ہے؟ پاسٹ کا فقرہ ہے جو کہ پرفیکٹ کنٹینیوس کا ہے۔ اس کی تعریف تھوڑی سی اور اس میں دیکھتے ہیں۔ ایک تو اس کی یہ آپ لوگوں نے کنڈیشن دیکھ لی ہے کہ یہ اس طرح کا فقرہ ہوگا، اس سے پتہ چل جائے کہ کام کچھ وقفے کے لیے ہوتا رہا ہے، یہ بھی سیدھا سیدھا ہو جائے گا پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اور یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ جس میں فعل ماضی جاری جو پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، اس کا فقرہ آ جائے اور اس میں ٹائم کا ذکر آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فعل ماضی مکمل جاری کا فقرہ بن جاتا ہے۔ اس طرح مثال ہے، تم لکھ رہے تھے، یہ ایگزامپل ہے، تم لکھ رہے تھے، یہ فعل ماضی جاری کا فقرہ ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ تم 5 منٹ سے لکھ رہے تھے تو اس میں ٹائم یعنی وقت کا اضافہ ہو گیا ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ فعل ماضی مکمل جاری۔ اور ایک اس کی یہ تعریف ہے۔ یہ دو طریقوں سے آپ اس کو ذہن میں بٹھا لیں، اس طرح کی سچویشن ہوگی تو یہ فعل ماضی مکمل جاری کا فقرہ ہوگا۔ آگے اس کی ہم پہچان دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی پہچان پھر آپ لوگوں نے کس طرح کرنی ہے؟ لوگوں نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ فقرہ دونوں کنڈیشن پہ پورا اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا، یا تو اس طرح کا ہوگا یا اس طرح کا ہوگا۔ یہ والا فقرہ اس میں ٹائم کا ذکر آتا ہے، تو پہچان کیا بنے گی؟ اردو فقرے کے آخر میں تا رہا تھا، یہ ایگزامپل جو ہے اس کے مطابق تا رہا تھا، تے رہے تھے، تی رہی تھی، تی رہی تھیں وغیرہ، یعنی تم کھیلتے رہے تھے، تم پڑھتے رہے تھے، تم کھیلتی رہی تھی، ٹھیک ہے، تم پڑھتی رہی تھی، یہ تی رہی تھی، تے رہے تھے، تی رہی تھی، یہ فقرے کے اینڈ پہ آتا ہے، یا پھر وقت کا ذکر آتا ہے، وہ کس کنڈیشن میں؟ وہ اس کنڈیشن میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ہم نے پڑھی تھی لکھ رہے تھے، یہ جو رہے تھے، رہا تھا، رہی تھی، رہی تھی، یہ کنٹینیوس کی پہچان اردو فقرے کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ رہا تھا، رہے تھے، رہی تھی، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ تا رہا تھا، تے رہے تھے، تی رہی تھی۔ یہ ہم اس کی پہچان نہیں لکھ سکتے کیونکہ یہ کنٹینیوس کی پہچان ہے، اور وہ بھی ہم اس کی یہ لکھ دے رہے تھے اور اس کی بھی یہ لکھ دے رہے تھے کیونکہ ادھر آ رہا ہے نا، رہا تھا، رہے تھے، رہی۔ اگر ہم تا، تے، تی کو چھوڑ دیں تو یہ بھی بن جائے گی رہا تھا، رہے تھے، رہی تھی۔ اس لیے پھر فرق رکھنے کے لیے اس پہچان کو تو ہم لکھ دیتے ہیں، تے رہے تھے، تی رہی تھی، اور یہ نہیں لکھتے ہم رہے تھے، رہی تھی، رہی تھی فقرہ، تو یہ بھی پرفیکٹ کنٹینیوس کا ہے۔ اس لیے کہ پھر فرق تو رکھنا ہے نا کنٹینیوس میں اور پرفیکٹ کنٹینیوس میں،
تو اس کو اس طرح پہچاننا آپ لوگوں نے، یا فقرے کے اینڈ میں تا رہا تھا تے رہے تھے تی رہی تھی ہوگا، یا پھر وقت کا ذکر آئے گا اور اینڈ پہ تا رہا تھا پھر نہیں ہوگا، پھر رہے تھے رہی تھی وغیرہ ہوگا۔ امید ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے انگلش بنانے کا اصول دیکھتے ہیں۔ تو اس کی انگلش بنانے کا اصول یہ ہوگا کہ سب سے پہلے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس فرسٹ فارم آف ورب ود آئی این جی پلس آبجیکٹ پلس سنس یا فار پلس ٹائم۔ اس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں کچھ چیزیں کنٹینیوس کی اور اس کی مشترک ہیں، ایک جیسی ہیں، جیسے سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب، اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب ود آئی این جی پلس سبجیکٹ۔ آگے یہ چیز اس میں نہیں ہوتی، یہ اس میں آ گیا کیونکہ اس میں ٹائم کا ذکر آ جاتا ہے، تو یہ چیز آگے اس لیے آئی ہے۔ ویسے اس کے نام سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نا، پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، اس میں کنٹینیوس بھی آتا ہے اور پرفیکٹ بھی آتا ہے۔ تو کنٹینیوس نام اسی لیے آ رہا ہے کیونکہ اس میں اور اس میں کچھ چیزیں ایک جیسی پائی جاتی ہیں۔ اس میں یہ جو چیز ہے نا سنس اور فار، یہ آپ کو بتاتا ہوں میں کہ سنس کہاں پہ آئے گا اور فار کہاں پہ آئے گا، یعنی کہ فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ کے بعد سنس یا فار آئے گا نا، تو کہاں پہ سنس آئے گا اور کہاں پہ فار آئے گا یہ دیکھتے ہیں اب۔ تو جو سنس ہے وہ مخصوص ٹائم یعنی جو فکس ٹائم ہوتا ہے، جس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ وقت اس وقت کی بات ہو رہی ہے، جو فکس ٹائم ہوتا ہے اس کے ساتھ آتا ہے۔ مثلاً 5 بجے سے، اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون سا ٹائم ہے، فکس ٹائم ہے نا، یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ 5 بجے سے۔ 5 جنوری سے یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے، 5 جنوری سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ فکس ٹائم ہے۔ اور صبح سے یا شام سے رات سے یہ بھی فکس ٹائم ہوتا ہے۔ اس طرح کا اگر وقت ہو تو ہم اس کے ساتھ سنس لگائیں گے۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے دسمبر سے، 2005 سے، تو یہ والے جو ہوتے ہیں یہ ٹائم ہوتا ہے فکس، اس کے ساتھ سنس آئے گا۔ آگے فار دیکھتے ہیں۔ تو دوسرا جو ہے فار ہے، یہ اس ٹائم کے ساتھ آتا ہے جو فکس یا مخصوص نہیں ہوتا۔ مثلاً 5 منٹ سے، اب اس میں یہ ہمیں نہیں پتہ کہ کون سے 5 منٹ کی بات ہو رہی ہے، 9:05 ہیں یا 9:10 ہیں، یا کون سے 5 منٹ سے 12 بجے 12:05 یا 10:05، کون سے 5 منٹ کی بات ہو رہی ہے اس کا مجھے نہیں پتہ چل رہا ہے۔ اوپر والے میں پتہ چل جاتا ہے کہ 5 بجے سے، اور اسی طرح 5 دن سے ہے، اس کا بھی میں نہیں پتہ چل رہا کہ کون سے 5 دن ہیں، مطلب سنڈے سے شروع ہو رہا ہے یا منڈے سے ہو رہا ہے۔ اس طرح کا ہو تو یہ بھی مخصوص ٹائم نہیں ہوتا۔ اگر ہو سوموار سے، منگل سے، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ فکس ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن ادھر کیا ہے 5 دن سے، اس سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ فکس ٹائم ہے۔ آگے 5 گھنٹے سے بھی وہی بنتا ہے جیسے 5 منٹ سے ہے، کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ صبح 9 بجے سے، آگے اس میں 5 گھنٹے ایڈ کر دیں تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ تو فکس ہوتا ہے۔ اگر صرف ہم کہتے ہیں 5 گھنٹے سے، یہ پتہ نہیں چل رہا کیونکہ ساتھ لکھا ہوا نہیں ہے نا کہ کون سے 5 گھنٹے سے، 1 بجے سے لے کے، یہ کیا یہ فکس ٹائم نہیں ہے۔ اسی طرح 5 سال سے ہے، یہ بھی فکس نہیں ہے۔ اگر ہم 2015 سے کہتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فکس ٹائم ہے، لیکن اگر ہم کہتے ہیں 5 سال سے تو یہ فکس نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہے ہمیں کہ 2015 سے آگے 5 کاؤنٹ کرنے ہیں یا 2010 سے پیچھے 5 سال کاؤنٹ کرنے ہیں، یہ کون سا ہوتا ہے، یہ فار ہوتا ہے۔ آگے ہم ایگزامپلز دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پازیٹیو کا فقرہ دیکھتے ہیں۔ وہ 5 بجے سے پڑھ رہا تھا۔ اس میں ہم نے سینس والا رکھا ہے، اس کے لیے کیا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے سبجیکٹ، اس کے بعد ہیلپنگ ورب۔ اس میں ہیلپنگ ورب ایک ہی یوز ہوتا ہے، ہیڈ بین، سب کے ساتھ
ہیڈ بین ہی آتا ہے، جو بھی سبجیکٹ ہوگا ہیڈ بین. ہی ہیڈ بین ریڈنگ فرسٹ فارم آف ورب ود آئی این جی. ادھر آبجیکٹ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اگر ہوتا نا وہ 5 بجے سے سبق پڑھ رہا، پھر سبجیکٹ آبجیکٹ ہونا تھا، یا 5 بجے سے ادھر کر لیتے ہیں قرآن پاک پڑھ رہا تھا. اس میں آبجیکٹ بھی آئے گا، یہ رکھ لیتے ہیں فکرہ کمپلیٹ، ہر چیز ہونی چاہیے. ہی ہیڈ بین ریڈنگ ہولی قرآن. آبجیکٹ بھی آ گیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے سنس یا فار. اس میں ٹائم کیا ہے فکس ہے، ادھر آئے گا سنس. سنس کے ساتھ ٹائم لکھنا ہو تو پھر 5 o'clock اس طرح لکھتے ہیں. آگے ہم نیگیٹو کا فکرہ دیکھ لیتے ہیں. اس کے لیے ہم فار والا فکرہ رکھ لیتے ہیں. اس میں فار بھی ہوتا ہے، وہ 5 گھنٹے سے نہیں پڑھ رہا تھا. اس کا رول ہوگا سبجیکٹ پلس ہیڈ بین ہوتا ہے نا ہیلپنگ ورب. اس میں ہیڈ پلس ناٹ پلس بین آئے گا. یہ ناٹ نیگیٹو کے لیے ہیڈ ناٹ بین پلس فرسٹ فارم آف ورب ود آئی این جی پلس آبجیکٹ پلس سنس یا فار پلس ٹائم. He had not been reading object Holy Quran. اگر فار یوز کرنا ہو تو فار لگا کے او کلاک نہیں لگانا، پھر اس طرح اوپر آیا تھا یہ. پھر فار 5 hours 5 گھنٹے سے. آگے انٹراگیٹو سوالیہ فکرہ. کیا وہ 5 بجے سے پڑھ رہا ہے؟ ہیلپنگ ورب آئے گا ہیڈ بین اور اس کے درمیان میں سبجیکٹ ہیڈ پلس سبجیکٹ پلس بین پلس فرسٹ فارم آف ورب ود آئی این جی پلس آبجیکٹ پلس سنس فار پلس ٹائم. had he been reading only غلطی کیا ہے. کیا وہ 5 بجے سے قرآن پاک نہیں پڑھ رہا تھا؟ had he been پڑھ رہا تھا. سوالیہ نیگیٹو اس میں نہیں ہے. کیا وہ 5 بجے سے قرآن پاک پڑھ رہا تھا؟ had he been reading holy قرآن. سینس آئے گا نا، 5 بجے سے فکس ٹائم ہے. سینس 5 o'clock. 5 انگلش میں لکھنا چاہیے، ادھر میں نے لکھ دیا تھا انسا فگر لکھ دیا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ انگلش میں لکھیں، کیونکہ انگلش میں آپ فکرہ لکھ رہے ہیں. آگے انٹروگیٹو پلس نیگیٹو دیکھتے ہیں فکرہ. کیا وہ 5
بجے سے قرآن پاک نہیں پڑھ رہا تھا. سوال بھی ہو رہا ہے فکرہ نیگیٹو میں بھی. پہلے کیا ہوگا؟ سبجیکٹ ہیلپنگ ورب ہیڈ بین ہوتا ہے تو اسٹارٹ میں ہیڈ آئے گا پلس سبجیکٹ پلس ناٹ پلس بین. ہم لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ اگر ہیلپنگ ورب دو ورڈ پہ ہو ہیڈ بین اور درمیان میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں سوالیہ اور نیگیٹو میں. ایڈ پلس سبجیکٹ پلس ناٹ پلس بین پلس فرسٹ فارم آف ورب ود آئی این جی پلس آبجیکٹ پلس سینس آف آر پلس ٹائم. اس کا بنے گا ہیڈ ہی ناٹ بین ریڈنگ ہولی قرآن since 5 o'clock. تو اس ہیڈ ناٹ بین کی آپ شارٹ فارم بھی یوز کر سکتے ہیں جو ہے ہیڈنٹ بین. hadn't he been reading Holy Quran since 5 o'clock. تو یہ ہمارا ٹینس مکمل ہوا. یہ برانچ جو ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اور کہیں سے سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں یا آپ مجھ سے نمبر پہ بھی واٹس ایپ نمبر پہ بھی پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. سبسکرائب کریں میرے چینل کو. بیل آئیکن دبائیں. اس سے اگلی ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.